اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تعلیم القرآن کے تحت قرآن قاعدے سے قرآن کا سفر جو ہمارا لیسن ہے، آج ہم اس میں قاعدے سے قرآن کے سفر میں آج ہم آپ کو کچھ لیسن جو بہت ضروری ہیں، جو اب تک ہم نے کمپلیٹ کیے، ان کی کچھ ایکسرسائز کروائیں گے، جن میں آج ایکسرسائز نمبر 1 یعنی مشق نمبر 1 ہوگی۔ دیکھیے کہ یہ تمام چیزیں ان کو بالکل پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک تک پہنچنے کے لیے، آپ کو پڑھنے کے لیے یہ چیزیں آپ کو مکمل اچھی طرح آنی چاہیے۔ تو ہم آپ کو چیدہ چیزیں دوبارہ ہم آپ کو ریوائز کرا رہے ہیں، اور ان جتنے بھی ہمارے لیسن ہوں گے آپ انہیں بہت توجہ سے اور دھیان سے سنیے گا۔ دیکھیے آج ہمارا جیسے کہ ایکسرسائز کا لیسن نمبر 1 ہے، تو میں نے اسے حروف تہجی سے ہی شروع کیا ہے۔ میں جلدی سے دہراتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، ٹھیک ہے؟ الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ دیکھیے یہ تو ہو گئی حروف تہجی کی شکلیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم آپ کو اسی میں حروف تہجی کی بدلتی ہوئی شکلوں کی پہچان بھی کرائیں گے۔ دیکھیے حروف تہجی کی جو بدلتی ہوئی شکلیں ہیں، ان کے پہچان کے لیے ہمیں نقطوں کے ذریعے سے پہچانا ہوگا، اور ہمیں حروف کے سروں کی مدد سے پہچاننا ہوگا۔ اور اس میں دیکھیں کہ حروف تہجی جیسا کہ آپ کو پہچان ہو گئی، ابھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اس کے بعد ہم جب ان کی مختلف شکلیں دیکھتے ہیں تو ہم انہیں کیسے پہچانیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے نون کو پہچاننا ہے تو نون پر ایک نقطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے تا کو پہچاننا ہے تو تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عین جو ہے وہ بغیر نقطے کے ہے، اور غین جو ہے اس پر ایک نقطہ ہے، اور ہا کی بھی مختلف شکلیں ہیں، جیسے نیچے آپ دیکھیے اس طرح کی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو اب آپ میرے ساتھ پڑھیے اور غور سے دیکھیے کہ یہ ہمارے حروف کی بدلتی ہوئی شکلیں ہیں، یعنی جس طرح حروف تہجی آپ نے اوپر پڑھے، اگر ان کی کچھ بدلتی شکلوں کے ساتھ آپ کے سامنے یہ آج کا جو سبق ہے یہ سامنے آئے تو آپ کو کس طرح سمجھ آئے گی، آپ اسے دوبارہ دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم آگے ملے جلے حروف پر بھی جائیں گے۔ تو آپ شکلیں دیکھیے اور میرے ساتھ پڑھیے، غور سے دیکھیے گا۔ الف با تا سا، تا کو دیکھیے 2 دفعہ لکھا ہوا ہے نا کہ تا، سا سا۔ با کو دیکھیے وہ بھی 2 دفعہ لکھا ہوا ہے، جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین۔ غین دیکھیے، غین اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اور غین کی دوسری تصویر دیکھیے اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، غین فا قاف۔ اور دیکھیے دوسری مزید آگے قاف جو اس طرح بدلتی ہوئی شکل میں اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، قاف کاف لام میم۔ میم کی تصویر دیکھیے، میم کی مزید آگے 2 شکلیں اور بھی ہیں، میم میم، یعنی میم اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد نون دیکھیے، نون
नून की हाफ जो शक्ल है ये देखिए, फिर उसके बाद नून की एक और शक्ल है, ये दोनों नून की शक्लें हैं। इस तरीके से भी नून किसी के साथ मिलकर भी लिखा जा सकता है। वाओ, हा, हा, और ये हा की मजीद शक्लें हैं। ये देखिए, ये सब हा, ये हा की 1 2 3 4 शक्ल में आपने देखा, हा की 4 शक्लें हैं, ठीक है। हमजा, या, और फिर या की आगे 2 शक्लें और हैं, या और या। तो आप देखिए इसको दोबारा कि आप इसमें नोटिस कीजिएगा कि देखिए, जैसे अलिफ और बा के बाद मैंने बताया कि बा की 2 शक्लें मैंने आपको दिखाई, तो ये जब आगे मिला के हम हुरूफ के साथ पढ़ेंगे तो ये वाली शक्लें भी आएंगी, तो आपको इन शक्लों की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे आज के सबक में, आज के लेसन में हम हुरूफे मुरक्कबात यानी मिले जुले कंपाउंड वर्ड्स के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, हुरूफे मुरक्कबात जो है ना, यानी एक से ज्यादा, मुरक्कब कहते हैं ना 2 चीजों के मिलने से, तो 2 हुरूफ मिले हुए हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं मुरक्कबात में। तो ये हुरूफ जो हैं एक से ज्यादा होते हैं, और इनको मिलकर पढ़ने का, इनको या मिलाकर पढ़ने का तरीका ये इस सबक में इस तरीके से है कि आपको मैंने लफ्ज हुरूफ तहजी बताई, फिर उनके अलग अलग शक्लें बताई, और इसमें हम इस लेसन में हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। इसमें पढ़ने का क्या तरीका होगा, हम इस लेसन में अलग अलग पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर हा को देखें, इस तरह पढ़ेंगे हा, और फिर उसके साथ जो अलिफ है उसको अलग पढ़ेंगे, हा अलिफ। और जो मीम मन लिखा है इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मीम को अलग और नून को अलग। तो ये हुरूफ मुरक्कबात को मैं आपको अलग अलग पढ़ने का तरीका इस लेसन में बता रही हूँ, इसे गौर से देखिए। जैसे हा अलिफ, आइन अलिफ, फिर देखिए हा की दूसरी शक्ल, हा अलिफ, कौफ अलिफ, कैफ अलिफ, शीन अलिफ, या अलिफ, सौद अलिफ, लाम अलिफ। फिर देखिए अगली जो लाम की शक्ल है, लाम, इसके साथ भी अलिफ होता है, लाम अलिफ, नून अलिफ, जा अलिफ, तो अलिफ, दाल अलिफ, ता अलिफ, फा अलिफ, मा, जैसे सॉरी मैंने इसको मीम कहा, मीम अलिफ, और फा के अंदर फा अलिफ, वाओ अलिफ, हा के साथ देखिए यहाँ या है, ठीक है। हा, या, आइन, या, खा, वाओ, कौफ, रॉ, कैफ, रा, शीन, या, मीम, नून, या, बा, हा, दाल, या, सीन, सा, मीम, ता, रॉ, लाम, मीम, कौफ, वाओ, कैफ, लाम, कौफ, लाम, बा, हा, कौफ, दाल। नेक्स्ट देखिए, सबसे लास्ट पे देखिए, रॉ, सीन, लाम, हा, वाओ, दाल, नून, जाल, रॉ, वाओ, कौफ, आइन, बा, आइन, दाल, रॉ, जीम, सीन। तो देखिए कि ये हुरूफ की अलग अलग शक्लें हैं। आप इसकी बहुत अच्छे से बच्चों को पहचान कराइए, क्योंकि ये पहचान बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से फिर बच्चों को अच्छे से पहचान हो जाएगी, तो वो आराम से कुरान पाक की तालीम ले पाएंगे। अब मजीद देखिए, हमारे इस लेसन का लास्ट पार्ट है। इसमें जो नीचे दिए गए हुरूफ हैं ये मुरक्कबात हुरूफ हैं, और ये अलग अलग पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। हम इन्हें कैसे पढ़ेंगे, इनको भी हम अलग अलग पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे जो पहला वर्ड है उसको हम कौफ, वाओ, मीम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें गौर कीजिए कि सारे हुरूफ को अलग अलग पढ़ना है। जैसा मैंने आपको पहले हुरूफ तहज्जी, फिर उसके बाद अलग अलग शक्लें, फिर उसके बाद मुरक्कब हुरूफ, और ये मुरक्कबात हुरूफ जो हैं ये एक से ज्यादा है, इसमें 3 भी हैं, 4 भी हैं। तो इनको पढ़ने का तरीका बता रही हूँ, गौर से सुनिए, मेरे साथ पढ़िए जरूर,
اور اس کی اچھے سے پہچان کیجیے اور بچوں کو بھی پہچان کرائیے. آج کے لیسن کا لاسٹ پارٹ ہے جو ہم ریویژن کرا رہے ہیں بچوں کو, اس لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, قاف واو میم, قاف الف لام, را جیم لام, خا لام تا, با لام غین, نون فا سین, قا غین یا الف, فا یا ہا, کاف الف نون, غین ضاد با, کاف تا با, را یا با, کاف نون تا میم, یا غین یا ضا. اس کو ذرا ہیوی کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے, با سین با با, با ہا یا جیم, تا عین با دال, را الف تا ہا, طا را فا کاف, عین نون دال ہا, الف غین نون یا. اس کو ہم حمزہ بھی پڑھتے ہیں نا, حمزہ غین نون یا بھی. ٹھیک ہے, اس کے لیے میں نے آپ کو الگ سے بھی ایک لیسن دیا ہے کہ جو حروف شروع میں آتے ہیں ہم انہیں حمزہ بھی پڑھتے ہیں, بلکہ حمزہ ہی پڑھنا چاہیے کیونکہ ہم حروف تہجی کو 29 حروف کہتے ہیں نا, تو 29 حروف میں ہم حمزہ اور الف کو الگ الگ پڑھتے ہیں. نون میم واو تا, یا قاف ضاد یا. حمزہ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا نا, اس کو ہم نے شروع میں الف بھی پڑھایا آپ کو, لیکن میں آپ کی یادداشت کے لیے دوبارہ بتا رہی ہوں کیونکہ آگے چل کے ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے. تو حمزہ فا الف کاف, یہ میں نے الف اس لیے پڑھا کہ یہ درمیان میں آیا جو اس کو الف پڑھیں گے, کیونکہ درمیان والا جو لفظ ہوتا ہے اس شکل میں اسے الف پڑھنا چاہیے. اب جیسے شروع میں آیا یہ, تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے. حمزہ سا یا میم, عین زال الف با, تا جیم را یا, حمزہ ضا لام میم, حمزہ ضاد ہا کا, جیم را الف دال, کاف الف شین فا تا, ہا کے ساتھ ہے یہ, تا تا ہا کے ساتھ ہے. نیکسٹ دیکھیے, تا عین جیم با واو نون. سب سے لاسٹ لائن پر آئیے, اس کے بعد ہم سب سے جو پہلا ہم نے کیا تھا اس پر میں آپ کو کچھ ضروری چیز بتاؤں گی انشاءاللہ, وہاں پر دیکھیے گا. پہلے لاسٹ لائن دیکھ لیں, یا خا دال عین واو نون, خا لام قاف تا نون یا, یا صا صاد لام واو نون ہا الف. سب سے لاسٹ ورڈ ہے اس کا قاف صاد را تا. اب آپ دیکھیے, سب سے پہلے پیج پر آ جائیے. سب سے پہلے پیج پر دیکھیے کہ ہم نے آپ کو حروف تہجی پڑھائے ہیں. حروف تہجی ہمارے پاس ہیں 29. دیکھیے حروف تہجی جو ہیں
الف سے لے کر یا تک ایک رائے کے مطابق 28 پڑھے جاتے ہیں، جبکہ ایک رائے کے مطابق 29 یعنی 29 پڑھے جاتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ ہم 29 جو رائے ہے اس کے مطابق آپ کو پڑھا رہے ہیں، اس میں فرق یہ ہے کہ 29 اس لیے کہ الف اور حمزہ کو الگ الگ ورڈ پڑھایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس یہی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے یہاں پر الف اور حمزہ کو آپ کو الگ الگ ورڈ پڑھایا ہے۔ یہ دیکھیے الف با تا سا، یہ اوپر ہم نے جس طرح پڑھایا، اور ادھر نیچے حمزہ کو ہم نے الگ ورڈ پڑھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم آپ کو مزید تفصیل بتائیں گے اس کی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ایکسرسائز کی نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملیں گے۔ ابھی اجازت چاہتی ہوں قاعدے سے قرآن کے سفر سے، انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔